ہر روز ہر لمحہ ہمارے اندر ایک اندیکھی جنگ چلتی رہتی ہے، شاید ہم اس کے بارے میں اتنا سوچتے بھی نہیں۔ ایک طرف شیطان کا وسوسہ ہے اور دوسری طرف اللہ کی بے انتہا رحمت۔ یہ کہانی اسی کازمک جنگ کی ہے، اس مذاکرات کی ہے جو ہماری تقدیر سے جڑی ہے۔ تو کبھی سوچا ہے کہ ہر وقت ہر ایک انسان کے ساتھ غیبی مخلوق کی یہ لڑائی کس حد تک جاتی ہے؟ اس سوال کا جواب یقیناً حیران کر دے گا۔ یہ ساری کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت سے جب شیطان نے اپنے تکبر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بنی آدم یعنی انسانوں پر اختیار مانگا۔ اس نے کہا، یا اللہ مجھے انسان کی اولاد پر قدرت دے، کیونکہ تیرے حکم کے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس نے ایک کے بعد ایک اپنی درخواستیں پیش کیں۔ پہلی، انسانوں کو گمراہ کرنے کی طاقت۔ پھر اس نے کہا، یا اللہ اس میں اضافہ کر۔ تو حکم ہوا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوگا، لیکن وہ یہاں رکا نہیں۔ اس نے پھر کہا، اور زیادہ۔ تو اسے انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑنے کی اجازت مل گئی۔ اور چوتھی بار جب اس نے اور مانگا تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی پوری فوج، سوار، پیادے، سب کے سب انسان کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ ذرا اس بات پر غور کیجئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر وقت ہمارے اندر ایک آواز ہے جو برائی کی طرف اکساتی ہے۔ یہی وہ وسوسہ ہے، ایک ایسی سرگوشی جو اتنی چالاکی سے آتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ یہ اس کی اپنی ہی سوچ ہے۔ اللہ نے شیطان کو اجازت دیتے ہوئے یہ بھی صاف کر دیا کہ وہ انسانوں سے ہر طرح کے وعدے کر سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی ہمیں خبردار بھی کیا کہ شیطان کے وعدے صرف ایک دھوکہ ہیں، ایک سراب، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو یہ سب سننے کے بعد ظاہر ہے ذہن میں ایک ہی سوال آتا ہے، اگر شیطان اتنا طاقتور ہے تو پھر ہم انسانوں کا کیا ہوگا؟ ہم اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن امید ابھی باقی تھی۔ جب حضرت آدم نے یہ سب سنا تو وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا اللہ تو نے شیطان کو میری اولاد پر اتنی قدرت اور اختیار دے دیا، تو میرے لیے اور میری اولاد کے لیے کیا ہے؟ اس پر اللہ نے فرمایا کہ ہر انسانی بچے کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کیے جائیں گے، مگر بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ حقیقت میں ہر ایک انسان کے ساتھ اس ایک شیطان کے مقابلے میں 5 فرشتے ہوتے ہیں۔ 5، جی ہاں 5، یہ عدد یاد رکھیں۔ ایک شیطان کے مقابلے میں 5 فرشتے، مطلب بالکل صاف ہے، اس جنگ میں انسان اکیلا نہیں ہے، ہم طاقت میں کہیں زیادہ ہیں۔ اور یہ 5 فرشتے کرتے کیا ہیں؟ دیکھیں، 2 فرشتے تو ہیں اعمال لکھنے کے لیے، ایک سیدھے ہاتھ پر نیکیاں، ایک الٹے ہاتھ پر برائیاں۔ 2 فرشتے حفاظت کے لیے ہیں، ایک آگے سے، ایک پیچھے سے۔ اور 5واں فرشتہ، وہ دل میں نیکی کا خیال ڈالتا ہے۔ حضرت آدم اس پر بہت خوش ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی اولاد کے لیے، ہم سب کے لیے اور رحمت مانگی۔ بالکل جیسے شیطان نے برائی کے لیے اور مانگا تھا، حضرت آدم نے نیکی کے لیے اور طلب کیا۔ انہوں نے کہا، یا اللہ مجھے اور زیادہ دے۔ تو اللہ نے دوسرا تحفہ عطا کیا، وہ یہ کہ ہر برے کام کے بدلے صرف ایک گناہ لکھا جائے گا، اور وہ بھی معاف ہو سکتا ہے، لیکن ہر ایک اچھے کام کے بدلے کم سے کم 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، یعنی حساب ہمیشہ نیکی کے پلڑے میں ہی بھاری رہے گا۔ لیکن اللہ کی رحمت صرف اس حساب کتاب تک محدود نہیں تھی۔ حضرت آدم نے پھر درخواست کی، یا اللہ اور زیادہ، اور اس کے جواب میں اللہ نے اپنی رحمت کے وہ دروازے کھولے جو کبھی بند نہیں ہوتے۔ تیسرا تحفہ یہ تھا، اللہ نے وعدہ کیا کہ اس کی مغفرت کا، اس کی معافی کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا جب تک روح جسم سے نکل نہ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، امید کی کرن ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ حضرت آدم نے چوتھی بار پھر عرض کیا، مجھے اس سے بھی زیادہ دے۔ تو اللہ نے قرآن کی وہ آیت نازل فرمائی جو امید کا سب سے بڑا سمندر ہے، میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ ہر گناہ کو معاف کر سکتی ہے۔ اور جیسا کہ علماء بتاتے ہیں، یہ قرآن پاک کی وہ آیت ہے جو سب سے زیادہ خوشی اور دل کو سکون دیتی ہے۔ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اس پوری کاسمک جنگ میں آخر میں جیت اللہ کی رحمت کی ہی ہونی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے، اس عظیم و شان کاسمک جنگ میں سب سے بڑی قوت کیا ہے؟ شیطان کا انسان کو بہکانے والا وسوسہ، یا پھر اللہ کی وہ بے پناہ رحمت جو ہر گناہ کو مٹا سکتی ہے اور ہر مایوسی کو امید میں بدل سکتی ہے؟